الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ بتایا گیا تھا۔ اب ہم پہلا پارہ سورہ بقرہ کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ سورۃ البقرہ قرآن کریم کی سب سے طویل سورت ہے۔ اس کے اندر احکامات بھی بہت ہیں اور یقین، ایمان کی باتیں اور جزا وغیرہ بہت ساری باتوں پر یہ سورت مشتمل ہے۔ سب سے پہلے تو سورہ بقرہ میں 4 آیتیں ایمان والوں کے متعلق بتائی گئی، جہاں سورہ فاتحہ کے اندر دعا کی گئی تھی اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کا راستہ بتائیے۔ تو اس لیے مسلمانوں کے لیے ایک شارٹ کٹ راستہ، ایک سیدھا سچا ہدایت کا راستہ 4 آیتوں میں بتا دیا گیا، جس کے اندر یہ کہا گیا کہ متقیوں کے لیے یہ قرآن ہدایت بھی ہے، اور ان کے اعمال یہ ہے کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں، جو مال اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور آخرت کے دین پر، تقدیر پر ایمان لاتے ہیں۔ اور ان کا انجام بھی بتا دیا گیا کہ یہ لوگ دنیا کے اندر کامیاب ہیں، دنیا کے اندر یہ لوگ ہدایت پر ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، اور آخرت کے اندر یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یعنی ان کو جنت ملے گی، واولئک ھم المفلحون۔ پھر 2 آیتیں کافروں کے بارے میں ہیں کہ کافر لوگ اپنے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، تو چاہے ان کو سمجھایا جائے یا نہ سمجھایا جائے، وہ کفر پر ہی اڑے رہیں گے۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو لوگ کافر ہیں ان کو بالکل ہی دین کی دعوت نہ دی جائے، بلکہ ہدایت کا دینا نہ دینا اور کس کے دل پر مہر لگی ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ ہمارے ذمے کام ہے دعوت کا دینا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعوت دیں۔ پھر آگے 13 آیتیں منافقین کے بارے میں بتایا گیا۔ یہ وہ طبقہ ہے منافقین کا جو مسلمان اور کافروں کے درمیان ہے، کہ جو دل کے اندر کفر رکھتے ہیں اور ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا معاملہ آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا اور دنیا کے اندر اپنا خلیفہ بنایا۔ ایک بات سمجھ لینا چاہیے، خلیفہ کہتے ہیں جو نائب ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے نائب ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے تھے ان کو زمین پر نافذ کرنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور آپ کی ذریت یعنی آپ کی اولاد، ہم سب انسانوں کا رتبہ فرشتوں سے افضل بنایا۔ اس کا سب سے بڑا سبب بتایا گیا وہ علم ہے۔ علم کی وجہ سے ہی ان فرشتوں کو انسانوں کے سامنے سجدہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دربار سے نکال دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو نازل کیا۔ اس کے آگے بنی اسرائیل کی واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ بنی اسرائیل ایسی قوم تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں کی، لیکن اس کے باوجود ان کی طرف سے نہ اطاعت و فرما برداری کی کوئی بات آئی، بلکہ انہوں نے بہت سارے غلط پروپیگنڈے کیے، بہت ساری غلط باتیں پھیلائی، جس میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادو کی تہمت لگانا بھی ہے، جو بہت بڑی غلط بات ہے۔ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، آپ کے بیٹے آپ کے ساتھ تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اس وقت انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ تعالیٰ ہم میں ایک رسول بھیجیے جو لوگوں کو ہدایت کی باتیں بتائیں، کتاب سکھائیں۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ یہ دعا کئی 100 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں قبول ہوئی۔
اس سے ہم کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم اللہ سے کوئی دعا مانگتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ فوراً وہ دعا قبول ہو. اگر اس کی قبولیت میں تاخیر ہوتی ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ انبیاء علیہ السلام کی بھی دعائیں بہت تاخیر سے قبول ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس پر ہدایت، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.